کرتا ہوں کہ آپ نے میری گزارش پہ یہاں ہمارے اس چرگلا کی سرزمین کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے آپ کی قدم بوسی کی ہے. علامہ محمد عمیر سیلوی صاحب کا ملتمس ہوں، مشکور ہوں، آپ میری دعوت پہ تشریف فرما ہوئے. فیصل بھائی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ چک سکندر سے تشریف فرما ہوئے، ان کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے بات کا آغاز کرنے کے لیے سورہ یونس کی 57 نمبر آیت کا ایک مختصر سا حصہ آپ احباب کی بارگاہ میں تلاوت کیا ہے. میرا خالق ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں یہ قرآن بحیثیت نصیحت تمہارے پاس آ گیا ہے. شفاء لما فی الصدور، اس میں سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. اگلی آیت میں میرا خالق ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ یہ قرآن اللہ کے فضل کے ساتھ آیا ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ آیا ہے. فلیفرحوا، اب تم نے یہ کرنا ہے خوشیاں منانی ہیں. ذرا محبت سے دفعہ بولو سبحان اللہ. آپ لوگوں کا یہ ذوق بالکل نہیں ہے کہ ٹھنڈے پڑھ کے سننا، بڑے ذوق کے ساتھ آپ لوگ سماعت کرتے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا وہ ذوق تھوڑا سا ماند پڑ رہا ہے. ذرا جاگتے ہوئے ایک دفعہ اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، مجھے پتہ چلے سارے دوست جاگ رہے ہیں. ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے کہو کہ یہ قرآن میری رحمت کے ساتھ آیا ہے، یہ قرآن میرے فضل کے ساتھ آیا ہے. فلیفرحوا، اب تم نے کیا کرنا ہے جی؟ خوشیاں منانی ہیں. کیا کرنا ہے؟ یعنی تم خوش ہو جاؤ. علماء تشریف فرمائیں ہم یہ جملہ کسی کو اس وقت کہتے ہیں خوش ہو جاؤ جب ہم اس کی طبیعت اور مزاج کے مطابق بات کریں. میں سادے لفظوں میں مثال دے کے آپ کو ایک بات سمجھاؤں. میں اگر اپنے طلباء سے کہوں کہ آج میں تمہیں 4 سبق بطور ہوم ورک دے رہا ہوں، خوش ہو جاؤ. علامہ طارق محمود چشتی صاحب تشریف فرمائیں، وہ فرمائیں گے کوئی عقل والی بات کرو. یہ اسٹوڈنٹ کے مزاج کے خلاف ہے. اگر تم نے اسے کہنا نا خوش ہو جاؤ، اسے یہ کہو کہ 4 چھٹیاں دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ جملہ اگر کسی سے کہا جائے کہ خوش ہو جاؤ، پہلے اسے اس کی طبیعت کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے یا اس کی طبیعت کے مطابق اس سے کچھ کہنا پڑتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ. احباب بڑی توجہ فرمانا، اللہ طبیعتوں سے واقف نہیں، اللہ طبیعتوں کا خالق ہے. وہ طبیعتوں کا خالق ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب ان سے کہو تمہارے پاس میری رحمت بھی آ گئی ہے، تمہارے پاس میرا فضل بھی آ گیا ہے، اب خوش ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان، وہ طبیعتیں تخلیق کر کے کہہ رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ. احباب بڑی توجہ فرمانا، طبیعتوں کو خلق کر کے وہ ارشاد فرما رہا ہے خوش ہو جاؤ. حضور میں سوچ میں پڑ گیا، وہ طبیعتوں کا خالق بھی ہے، طبیعتوں کو جانتا بھی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ. پھر لوگ میلاد کا نام سن کے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے چہرے سیاہ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ میں نے تھوڑا سا غور کیا، اس آیت کو میں نے دوبارہ پڑھا، مجھے سمجھ آ گئی. بڑے فہم والے لوگ بیٹھے ہو، بڑی توجہ سے بات کو سماعت کرنا. میں نے دوبارہ آیت پڑھی، میرا خالق ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں قرآن تمہارے پاس آیا ہے، یہ قرآن اللہ کے فضل کے ساتھ آیا ہے، یہ قرآن اللہ کی رحمت کے ساتھ آیا ہے، اب خوش ہو جاؤ. اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے. بات سمجھ آ گئی، اللہ خوش ہونے کا حکم صرف انسانوں کو دے رہا ہے، حیوانوں کو نہیں دے رہا. سبحان اللہ. سبحان، اے انسانوں خوش ہو جاؤ. فرمایا یہ قرآن اللہ کی رحمت کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ آیا ہے، انسانوں خوش ہو جاؤ. اچھا اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کی شاہ جی تھے کے تشریف لے آؤ، حضور تھے کے آؤ. قبلہ سید بلال شاہ صاحب کوٹلہ قاسم ہاں سے تشریف لائے، ان کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ قرآن فضل کے ساتھ آیا ہے، ادھر توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن رحمت کے ساتھ آیا ہے. قرآن اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یا قرآن اللہ کی رحمت کے ساتھ آیا ہے، قرآن اللہ کے فضل کے ساتھ آیا ہے. یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ہیں اور بڑی بڑی ہستیاں اس رحمت سے فیض یاب ہوتی رہی ہیں. میں آج بالکل آیات نہیں پڑھوں گا، سورہ ہود کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. اگر کوئی آیات دیکھنا چاہے نا، سورہ ہود کا مطالعہ کر لے، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی بڑی شخصیت
اس سے رحمت سے فیض یاب ہوئی ہے۔ آیات وہاں سے پڑھ لیجئے گا، ترجمہ اور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رخسار بھائی تشریف فرمائیں، ان کو ہم نے دعوت نعت دینی ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا ہے ہود جا کے اپنی قوم کو دعوت دو توحید کی۔ حضرت ہود نے توحید کی دعوت دی، لوگ نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا ہود میں ان پہ عذاب بھیجنے لگا ہوں، تم اپنے ایمان والے لوگوں کو لے کے نا سائڈ پہ ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ حضرت ہود نے اپنے ایمان والے لوگوں کو ساتھ لیا، کنارہ کشی اختیار کی، قوم پہ عذاب آ گیا۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے ولم مانت جینا ہودن، فرمایا ہم نے ہود کو نجات دے دی، باقی قوم غرق ہو گئی۔ میرے دل میں سوال اٹھا یا الہی اسی قوم میں یہ لوگ بھی تھے، عذاب آیا ہے تو یہ بچ گئے ہیں، قوم غرق ہو گئی ہے، یہ کیسے بچے؟ فرمایا برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے۔ جو جاگ رہا ہے وہ بندہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے عذاب آیا، حضرت ہود اور ان کے حواری بچ گئے، ان کے ایمان والے لوگ بچ گئے۔ الہی کیسے؟ فرمایا ہماری ستے پہ یار، کیسے؟ رحمت کی وجہ سے۔ اسی آیت صورت میں آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے صالح کو کہا کہ صالح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دو۔ حضرت صالح نے قوم کو توحید کی دعوت دی، لوگ نہ مانے۔ صالح نے کہا الہی عذاب بھیج، میں عذاب بھیجنے لگا تو صالح کو بھی بچا لیا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچا لیا۔ پھر سورہ ہود میں حال کے ارشاد فرمایا فلما نجینا صالحا والذین آمنوا معہ، ہم نے صالح کو بھی بچا لیا، صالح کے ساتھ جو صاحب ایمان تھے انہیں بھی بچا لیا۔ میں نے پھر عرض کی مولا کیسے؟ فرمایا برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اسی صورت میں آگے حال کے کائنات ارشاد فرما رہا ہے ہم نے شعیب کو بھی ایک قوم کی طرف بھیجا تھا، شعیب سے کہا تھا انہیں دعوت توحید دو، شعیب نے دعوت توحید دی، قوم نہیں مانی۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ہم نے کہا شعیب تم ان لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو جاؤ، ان پہ باقیوں پہ عذاب آ گیا، شعیب اپنی قوم کے ساتھ بچ گئے۔ الہی وہ کیسے بچے؟ فرمایا برحمت منا، ہماری رحمت کی وجہ سے۔ الہی یہ تیری رحمت ہود کو ملتی ہے، تیری رحمت حضرت صالح کو ملتی ہے، تیری رحمت حضرت شعیب کو ملتی ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہی تیری رحمت ہے، یہ ہم گناہگاروں کو بھی حصہ ملے گا۔ سورہ زمر میں حاکم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوبہ اعلان فرما او میرے امتیو اگر گناہ کر کے جانوں پہ ظلم کر لو نا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ احباب میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، بڑی توجہ فرمانا۔ الہی حضرت ہود کو تیری رحمت سے حصہ ملے، حضرت صالح کو تیری رحمت سے حصہ ملے، حضرت شعیب کو تیری رحمت سے حصہ ملے، ہم گناہگاروں کے لیے بھی تیری رحمت ہے۔ الہی تعارف تو کرا دے تیری رحمت ہے کون؟ فرمایا سورہ انبیاء میں بتایا تو ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے مصطفیٰ کو حق چاہے یا علی زندہ، سب کو رحمت سے حصہ ملا ہے۔ فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ رحمت تو آپ ہی ہونا، آپ ہی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آخری جملہ سنو اور اسار بھائی کے مائع کا حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب اگر کوئی سوال کرے نا صبح جا کے کہ رات مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہو، تو کہنا اللہ نے حکم فرمایا ہے میرا فضل اور رحمت مل جائے نا خوشیاں منایا کرو۔ مصطفیٰ کریم رحمت بن کے جلوہ فرما ہو چکے ہیں، ہم بیٹھ کے مسجد میں اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے، حضور کی نعتیں بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کا شکر بھی ادا کر رہے تھے، اس کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ اب آپ بلا تاخیر میں دعوت نعت دے رہا ہوں ہمارے علاقے کی عظیم نعت خواں شخصیت، ایسی خوبصورت آواز کے جو عشق و مستی میں ڈوب کے جب حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو سننے والے بیٹھے تو مسجد میں ہوتے ہیں، ان کا دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ میری مراد